بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلسلہ حج گائیڈ کی چوتھی کلاس ہے۔ اب یہ بیان ہوگا کہ حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو کون کون سے کام کریں گے، 9 ذی الحجہ کو ان کے کرنے کے کون کون سے کام ہیں، 10 ذی الحجہ کو کرنے کے کون سے کام ہیں حجاج کرام کے لیے۔ 8 ذی الحجہ کو کرنے کے 4 کام ہیں۔ نمبر 1، حج کا احرام باندھنا۔ اچھا، یہ احرام حج تمتع کرنے والے یہ حج کا احرام باندھیں گے، کیونکہ حج افراد اور حج قران والے تو پہلے سے وہ احرام کی حالت میں ہوں گے۔ نمبر 2، زوال سے پہلے مینا پہنچے، یہ سنت ہے۔ اچھا، 8 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ سے مینا روانہ ہو جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن آج کل چونکہ حجاج کرام کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، معلم حضرات مجبوراً رات ہی سے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، تو اگر رات کو جانا پڑے تو مجبوری سمجھ کر چلے جائیں۔ نمبر 3، 4 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازیں مینا میں پڑھیں، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 4، رات مینا میں گزاریں۔ اگر مکمل رات نہیں ہو سکتا تو رات کا کچھ حصہ کم از کم مینا میں گزاریں، یہ بھی سنت ہے تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ تو 8 ذی الحجہ کے یہ 4 کرنے کے کام ہیں۔ اب آتے ہیں 9 ذی الحجہ کے کاموں کی طرف۔ 9 ذی الحجہ کے 11 کام ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو کرنے کے 11 کام ہیں۔ نمبر 1، 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مینا میں پڑھیں، یہ سنت ہے۔ نمبر 2، 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 3، زوال سے پہلے عرفات پہنچے، یہ سنت ہے۔ نمبر 4، حج کا خطبہ سنیں، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 5، اگر شرائط پائی جائے تو ظہر اور عصر کی نماز اکٹھا پڑھیں، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 6، زوال کے بعد وقوف عرفہ کریں، یہ فرض ہے۔ نمبر 7، سورج غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہریں، یہ واجب ہے۔ نمبر 8، سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جائے، یہ سنت ہے۔ نمبر 9، مزدلفہ پہنچ کر عشاء کی وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھا پڑھیں، اور یہ واجب ہے۔ اگر مغرب کی نماز آپ نے رستے میں ہی کہیں پڑھ لی یا مزدلفہ پہنچ کر عشاء کی وقت سے پہلے پڑھ لی تو وہ آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کو لوٹانا واجب ہوگا۔ نمبر 10، رات مزدلفہ میں گزاریں، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 11، شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر 10، 11، 12 3 دن رمی کرنی ہے تو کم از کم 49 کنکریاں جمع کریں، 49 کنکریاں جمع کریں۔ اور اگر 13 کو بھی رمی کرنی ہے تو کم از کم 70 کنکریاں جمع کریں۔ یہ ہو گئے 9 ذی الحجہ کے افعال۔ اب آتے ہیں 10 ذی الحجہ کے افعال کی طرف کہ 10 ذی الحجہ کو کون کون سے کام کرنے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو کرنے کے 11 کام ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو 11 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، صبح صادق کے بعد اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 2، طلوع آفتاب سے پہلے وقوف مزدلفہ کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 3، طلوع آفتاب سے پہلے مینا روانہ ہو جانا، یہ سنت ہے۔ نمبر 4، مینا پہنچ کر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ واجب ہے۔ اچھا، پہلی کنکری مارنے سے پہلے ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ نمبر 5، حج کی قربانی کریں۔ اچھا، یہ قربانی حج افراد کرنے والے کے لیے افضل ہے اور حج قران اور تمتع کرنے والے کے لیے واجب ہے۔ نمبر 6، سر کے بال منڈائیں یا کتروائیں، یہ بھی واجب ہے۔ اچھا، قربانی اور حلق حدود حرم میں کریں، یہ واجب ہے، اور رمی قربانی اور حلق ترتیب سے کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ پھر طواف زیارت کریں، یہ فرض ہے۔ اچھا، طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے، اس درمیان میں کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کریں، یہ واجب ہے۔ اچھا، حج کی سعی حج افراد اور حج تمتع کرنے والے کے لیے طواف زیارت کے بعد کرنا افضل ہے، اور حج قران کرنے والے کے لیے طواف قدوم کے بعد کرنا افضل ہے۔ اور 10 ذی الحجہ رات مینا میں گزارنا، یہ سنت ہے۔ اچھا، 10 ذی الحجہ کی رمی کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 11 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، بال منڈاتے ہی احرام سے حلال ہو جائے گا، احرام کھل جائے گا، سوائے عورت کے ہر چیزیں حلال ہیں، اور طواف زیارت کرنے کے بعد عورت بھی حلال ہو جائے گی۔
اور یہ بھی نوٹ کریں مینا حدود حرم میں ہے. تو یہ 10 ذی الحجہ کے 11 افعال بیان ہو گئے. 8, 9, 10 ذی الحجہ کے یہ کرنے کے کام ہیں. ان کو نقشہ کی صورت میں بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. وہاں آپ صرف وہ نقشہ پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا.